اب ایک طرف تو یہ روایت ہے جامع ترمذی کی کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے دعا مانگی ہے لیکن ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر بندہ مومن ہے اور حرام کمائی سے بچنے والا ہے، اس کی کمائی حلال کی ہے، بندہ مومن ہے، کمائی حلال کی ہے، تو اس کی یقین مانو ہر دعا قبول ہے، ہر دعا قبول ہے۔ لیکن دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، اور اللہ کو چاہیے کہ اب وہ عطا کرے۔ نہ نہ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی دعا، اب یہ تو ہم اللہ کو پھر حکم دے رہے ہیں نا۔ دعا تو التجا ہے، عرض ہے، منت ہے، اللہ تعالیٰ کی درخواست ہے کہ یا اللہ آپ کی مہربانی مجھے یہ عطا فرما دو، میری اس معاملے میں مدد کر دو۔ یہ تو اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے، حکم نہیں دے رہے کہ یا اللہ آپ ایسے کرو، ایسے تو کر ہی نہیں سکتے، کہاں ہم مخلوق اور کہاں وہ خالق کائنات۔ تو ہم نے دعا اللہ سے مانگی، ایک بار یا دو بار یا 100 بار۔ اب دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم نے دعا مانگی، لیکن دعا کو جو قبول کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون اور اصول ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور آسان الفاظ میں بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا 3 طریقوں سے قبول فرماتے ہیں، یعنی 3 میں سے کسی ایک طریقے پر۔ اب وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ عام طور پر جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو گئی، ہم نے جو مانگا تھا وہ مل گیا، ہماری دعا قبول ہوئی، تو واقعی ہی یہ دعا بندے کی قبول ہو گئی ہے۔ اور دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کا دعا کو قبول کرنے کا یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ ملتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو وہ عطا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بندے نے جو مانگا ہوتا ہے نا وہ تو نہیں ملتا، لیکن اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک مستقبل میں آئندہ اس بندے پر ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے کوئی، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اس بندے سے دور کر دیتے ہیں اسی دعا کے بدلے میں۔ تو دعا یہ بھی قبول ہوئی ہے، مطلب وہ بھی دعا قبول ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے پہلے اصول، پہلے طریقے پر کہ جو مانگا وہ مل گیا، یہ دعا بھی قبول ہے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، یہ دعا بھی قبول ہے، لیکن وہ جو نہیں ملا اس دعا کے بدلے میں اللہ نے اس بندے سے کوئی مصیبت ٹال دی ہے، تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، جو مانگا ہے وہ ملا نہیں ہے، نہیں، وہ قبول ہو چکی ہے۔ اب ایک تیسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا دعا کو قبول کرنے کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اما ان یدخرها له فی الآخرہ، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے نے جو دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس پوری دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، بندے کو دنیا میں اس کا صلہ ملتا ہی نہیں ہے، جو مانگا وہ بھی نہیں ملتا، آنے والی مصیبت بھی نہیں ٹلتی، بلکہ وہ دعا اللہ نے پوری کی پوری آخرت کے لیے بندے کے لیے رکھ لی ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روز محشر، یوم حساب، جب بندے کا حساب ہوگا نا، تو نیک اعمال اور گناہ یہ بندے کے سامنے ہوں گے، جو اس سے غلطیاں خطا گناہ ہوئے، تو نیک اعمال میں بندے کو بہت بڑے بڑے پہاڑوں جتنا اجر ملے گا، وہ اسے نظر آئے گا کہ اتنا زیادہ اجر اسی بندے کا ہے، تو بندہ حیران ہوگا کہ یہ باقی نیکیاں جو میں نے کی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی وہ جو مجھے یاد ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میں نے فلاں فلاں نیک عمل کیا ہے، لیکن یہ جو پہاڑوں جتنا اجر ہے یہ کون سا نیک عمل ہے؟ تو اس وقت بندے کو بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں، یہ پہاڑوں جتنا اجر تمہاری وہ مانگی ہوئی دنیا میں مجھ سے مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو میں نے تمہیں دنیا میں عطا نہیں کی تھی، لیکن وہ قبول ہو گئی تھی۔
دنیا میں کچھ نہیں ملا تھا، وہ ساری کی ساری میں نے آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کر لی تھی۔ آج یہ سارا اجر انہی دعاؤں کا صلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کا اظہار کرے گا، کاش کہ جو میری دعائیں دنیا میں قبول ہوتی، یعنی دنیا میں جو مجھے مل جاتا تھا، جن دعاؤں کے سرے میں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی جو مانگتا تھا وہ دے دیتے تھے، کاش کہ وہ بھی دنیا میں مجھے نہ دیا جاتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے، آج ہی مجھے یہ صلہ مل جاتا۔ اتنا بڑا صلہ! تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، کئی دفعہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ دعا کرنے سے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دو شرطیں: بندہ مومن ہے، روزی رزق حلال ہے، تو اس کی ہر دعا یقین مانو قبول ہے، ہر دعا قبول ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی پھر آگے مرضی ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، یا اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت ٹل جائے، یا اس پوری دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ یہ تو سب سے زیادہ بہترین ہوگا ہمارے لیے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر وہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں دعاؤں سے بھری پڑی ہیں۔ کئی دفعہ کچھ لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو 10 سال، 15 سال، 20 سال اولاد نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، کوئی موقع دعا کا چھوڑتے نہیں ہیں، پھر بھی ان کو اولاد نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، شرط وہی جو بار بار میں بیان کر رہا ہوں، بندہ مومن یا اللہ کی بندی مومنہ ہے، روزی رزق حلال ہے، دعا ہر ایک قبول ہے ان کی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ذخیرہ کرتے رہیں یا مصیبت ٹالتے رہیں یا وہی چیز عطا کر دیں، لیکن مایوس نہیں ہونا، کبھی دعا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دعا کو چھوڑ دینے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، دعا مانگنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اب دیکھو انبیاء کی زندگی، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تقریباً سمجھو زندگیاں گزر گئی، پوری جوانیاں بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور بڑھاپا بھی سمجھو کہ اپنے آخری مراحل میں، لیکن شادی سے لے کر بڑھاپے کے آخری مراحل تک اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ بڑھاپے کے اس مرحلے میں جا چکے ہیں کہ خود پیغمبر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو اولاد کی امید ہی نہیں۔ یقین پھر بھی دعا پر ہے، دعائیں پھر بھی کی جا رہی ہیں۔ تو جب خوشخبری اللہ نے دی زکریا علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے لگے ہیں، تو اتنی خوشی، دعائیں تو خود ہی مانگ رہے تھے، تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنے بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی دعائیں نہیں مانگتے رہے، جوانی سے لے کے شادی سے لے کے اب تک وہ کئی سال دعائیں کرتے رہے، دعا کو چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اصول کو کہ اگر دنیا میں نہیں مل رہا تو آخرت میں بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمائے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، اگر کوئی بھی چیز دعا میں مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی ہے، شرطیں وہی ہیں، مومن ہو، روزی رزق حلال ہے، ہر دعا قبول ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ پہلے اصول پر قبول کریں، چاہے دوسرے پر، چاہے تیسرے پر، قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا، یہی اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا محتاج اور سوالی رکھے، اور اپنے در کے علاوہ ہر در سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف کر کے ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔